بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ واقعہ تو آج سے 8 سے 10 دن پہلے کا ہے۔ انڈیا کے اندر بمبئی شہر میں ایک گاؤں ہے جہاں پر والدین نے اپنے 2 بچوں کو نشے کی وجہ سے فروخت کر دیا ہے۔ نشے کی ان کو عادت تھی، اور ظاہر ہے جب نشے کی عادت انسان کو لگ جاتی ہے تو پھر انسان اپنی جو گھر کا سامان ہے وہ پہلے بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کے پاس سورسز نہ ہو، انکم نہ ہو، پیسے نہ ہوں، تو پھر وہ گھر کے ساز و سامان کو فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب گھر کا ساز و سامان سارا ختم ہو جاتا ہے اور سارے نشے کی وجہ سے لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بیچے۔ اس میں پھر وہ گردے بیچتا ہے یا جسم کے کچھ اس طرح کے اعضاء بیچتا ہے کہ جن کے بیچنے کے بعد انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ انڈیا کے اندر یہ واقعہ تھوڑا سا مختلف ہے، جس میں والدین نے اپنے 2 بچوں کو فروخت کر دیا 74,000 میں۔ 2 سالہ بیٹا تھا جس کو 60,000 میں فروخت کیا ہے، اور 1 ماہ کی چھوٹی بچی تھی اس کو انہوں نے 14,000 میں فروخت کیا ہے۔ تو یہ انتہائی مایوس کن خبر ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ جو جانور ہوتے ہیں، ایون کہ جو درندے ہوتے ہیں جو دوسروں کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی بڑی کیئر کرتی ہیں، بڑی حفاظت کرتی ہیں۔ جو دوسروں کو چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں وہ خود جب اپنے بچوں کی باری آتی ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو انسان کو جس کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے، اتنی سمجھ بوجھ دی ہے، وہ بعض اوقات دنیا کے اندر ایک ایسی حرکت کر جاتا ہے، ایسے افعال سر انجام دے دیتا ہے کہ جو جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ شبیر نامی شخص تھا، اور پولیس نے بچی کو تو بازیاب کرا لی ہے، لیکن ابھی تک وہ 2 سالہ بچہ بازیاب نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اغوا کاروں کو فروخت کیا تھا۔ تو نشہ یہ انسان سے کیا کچھ کروا جاتا ہے۔ بعض دفعہ جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے جو اپنے احترام والے رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، تو بعض دفعہ انسان ان کی بھی تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نشہ انسان کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں شروع سے ہی اس نشہ ور چیز سے منع کیا ہے، کیونکہ دین اسلام کا جو بھی حکم ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ بظاہر طور پر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، لیکن اسلام کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کو جب حرام کرا دیا تھا تو صحابہ نے فوراً عمل کیا تھا، اور اس کے بعد تاریخ میں بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان ہمیشہ ان نشہ ور چیزوں سے بچتے رہے ہیں، ان کا کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ لیکن اس دور کے اندر جہاں ایک مغربی تہذیب بڑی تیزی سے مسلم سوسائٹی کے اندر سروائیو کرتی جا رہی ہے، اسی طرح ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ویسٹ کا کلچر ہے وہ بھی بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے، جس میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے، اسپیشلی ہمارے جو اسٹوڈنٹس طبقے ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے اندر، ان میں نشے کا استعمال بہت ہی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بیس پر 1,000 سے زیادہ بچے اسموکنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں کی، اپنے ارد گرد دوستوں کی، فیملیز میں آپ دیکھیں کہ کوئی اگر اس لت میں مبتلا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کی کیئر کریں، اور ایسا ایسا ان کو نشہ ور چیزوں کے استعمال سے دور رکھیں، تاکہ ان کی ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے اور صحت کی بھی حفاظت ہو سکے اور ان کے مال اور جان کی بھی حفاظت ہو سکے۔ والسلام۔